جنگ احد ہو رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے. اچانک ایک تیر آنکھوں پر لگا اور ڈیلا کھانے سے باہر نکل آیا. آپ کی ایک آنکھ نکل آئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور طبیب دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا اے قتادہ کہو کیسے آنا ہوا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ پر تیر لگا ہے اور ڈیلا کھانے سے باہر نکل آیا ہے. میری ایک آنکھ نکل آئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال سن کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے قتادہ کیا میں کوئی طبیب ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا میں نے کوئی آنکھوں کا اسپتال کھول رکھا ہے. اے قتادہ اگر تمہیں آنکھ کی ضرورت ہے اگر تمہیں آنکھ کی علاج کرنی ہے تو جا کسی طبیب کے پاس چلا جا کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا اور اپنی آنکھ کا علاج کرا دے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی یہ شان ہے کہ یہاں ہر درد دکھ کا علاج ہوتا ہے ہر درد کی دوا ملتی ہے ہر دکھ کا مداوع کیا جاتا ہے. منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھ پر تیر لگا ہے اور میری ایک آنکھ نکل آئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے تو حضرت قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تو صرف آنکھ کا ذکر کیا تھا مجھے تو صرف آنکھ کی ضرورت ہے. اے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کا ذکر آپ نے فرمایا ہے. ایسا کرے آپ آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دیں اور جنت آپ اپنی عطا سے مجھے عطا کر دیں. قربان جاؤں حضرت قتادہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ کو آنکھ بھی عطا فرما دی اور جنت. آپ نے اپنے ید اللہ والے نوری اور گورے ہاتھوں میں سے اپنی انگشت شہادت کو اپنی زبان مبارک پر لگایا اور پھر اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی. معلوم ہوا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب مبارک میں شفا ہے اور جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لعاب میں بیماری ہے وبا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک دکھتی آنکھ میں پڑ جائے تو صحت یاب ہو جائے کڑوے کنویں میں پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جائے ٹوٹے بازو پر لگے تو صحت یاب ہو جائے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہانڈی میں پڑ جائے تو 1500 آدمی شکم سیر ہو جائے. تو جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہڈیا میں اپنا لعاب مبارک ڈالا
تو 1500 آدمی شکم سیر ہو گئے۔ اگر تو اپنے آپ کو نبی کی طرح سمجھتا ہے، نبی کے مثل سمجھتا ہے، تو کسی دن اپنی ہانی میں کھو کر اپنی بیوی کو کھلا دینا، انشاءاللہ عز و جل سارا مسئلہ بہت ہی جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی یہ شان کہ در مصطفیٰ کا ہے اور گھر خدا کا ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ ہی کی بارگاہ سے ملا، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے وسیلہ جلیلہ ہی سے ملا، آپ ہی کے کرم سے ملا۔ آئیے ہم سب مل کر در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھکاری بن جائیں، کیونکہ ان کے در کے گدا دنیا کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکاری بنا دے اور روز قیامت حضور رحمت عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔